اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیخ انصاری نے تیمناً اور تبرکاً روایت کو ذکر فرمایا، جس میں امام نے فرمایا کہ 4 جہاد ہیں جو لوگ کی جو کسب و کار ہیں، معائش ہیں، کام و کاج ہیں، اس کی 4 جہاد ہیں۔ یا حکومت کے ذریعے سے انسان پیسے کماتا ہے، یا تجارت کے ذریعے سے انسان پیسے کماتا ہے، یا اجارے کے ذریعے سے، یا صنعت کے ذریعے سے، کہ ہماری بحث ولایت اور تجارت میں ہو گئی۔ آج اجارے کی بحث ہے کہ انسان اجارے میں کیسے پیسے کماتا ہے۔ اس میں بھی ایک جہت حلال ہے اور ایک جہت حرام ہے۔ اجارے میں انسان منفعت کو بیچتا ہے، جبکہ تجارت میں انسان عین کو بیچتا ہے۔ اگر آپ مالک مکان ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار ہے کہ آپ اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں اس کو۔ ایک بار ہے کہ آپ اس گھر کی منفعت بیچتے ہیں اس کو۔ اس گھر کا جو فائدہ ہے، گھر کا فائدہ کیا ہے؟ سکونت، رہائش۔ اس رہائش کو سامنے والے کو آپ بیچتے ہیں۔ جب آپ نے رہائش سامنے والے کو بیچی ہے تو وہ کس کا مالک بنتا ہے؟ جو مستاجر ہوتا ہے وہ کس کا مالک بنتا ہے؟ منفعت کا، رہائش کا مالک بنتا ہے۔ در و دیوار کا مالک نہیں بنتا، زمین کا بھی مالک نہیں بنتا، بلکہ سکونت کا مالک بنتا ہے۔ اسی لیے وہ در و دیوار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں دیوار توڑ دوں، یہ کر دوں، در توڑ دوں، یہ نہیں کر سکتا۔ وہ منفعت کا مالک بنا ہے، سکونت کا مالک بنا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنی گاڑی کو اجارے پہ دیتا ہے، رینٹ پر دیتا ہے، کرایہ پر دیتا ہے، اجارے پر دیتا ہے اپنی گاڑی کو، تو سامنے والا کس چیز کا مالک بنا ہے؟ اس گاڑی کی منفعت کا۔ گاڑی کو چلا سکتا ہے وہ، لیکن گاڑی میں رد و بدل نہیں کر سکتا، انجن نہیں کھول سکتا، رنگ چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے گاڑی کو بیچ دی تو وہ پوری گاڑی کا مالک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی جو دل چاہے وہ کرے گا۔ تو اجارے میں جب بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اجارے پر دیتا ہے، اپنے آپ کو اجارے پر دیتا ہے، تو وہ اجیر کہلاتا ہے، اور جس شخص کو اجارے پر دیتا ہے وہ مستاجر کہلاتا ہے۔ بالکل برعکس ہو جاتا ہے گھر میں۔ جب آپ گھر کو کرائے پر لیتے ہیں تو آپ مستاجر ہیں، سامنے والا موجر ہے۔ لیکن جب آپ مثلا ایک مزدور ہے، وہ کہتا ہے صبح بیٹھا ہوا ہے، بولتے ہیں مجھے لے جاؤ، پوری دن کی دیہاڑی جو ہے میری 1000 روپے ہیں، تو پورے دن کی جو وہ اپنا آپ کو میرے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اجارے پر دے دیتا ہے۔ اپنی سروس کو، کس چیز کو اجارے پر دیتا ہے؟ اپنی سروس کو۔ مثلا مزدور ہے تو مزدور کی سروس کیا ہے؟ دیوار توڑ دے گا، رنگ کر دے گا، زمین کھود دے گا، اس کے لیے کہتے ہیں مجھے اجارے پہ لے لو۔ رنگ کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 2 گھنٹے کے لیے آپ کے اجارے پر ہوں۔ واضح ہو رہی بات؟ تو انسان بعض اوقات اپنے آپ کو، یا جس طرح آفیسز ہوتی ہے، آفس میں بندہ کام کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 1 مہینے میں آپ کو ہم 50,000 روپے دیں گے۔ 1 مہینے کے لیے وہ اس کے اجارے، اس کی سروس کو اجارے پر لے لیتا ہے۔ بس انسان یا تو اپنے آپ کو اجارے پر دے سکتا ہے، یا اپنی ملکیت میں جو چیز ہے اس کو اجارے پر دے سکتا ہے، جیسے گاڑی ہے، گھر ہے، یا اس کا کوئی قرابت دار ہے، اس کو اپنا بیٹا ہے جس کا یہ والی اور سرپرست ہے، اپنے بیٹے کو اجارے پر دے سکتا ہے، جاؤ تم 5 گھنٹے اس کے کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو انسان اجارے پر دے سکتا ہے۔ اجارے کی 2 قسمیں، یا اجارہ مسمہ ہے یا اجارہ مثل ہے۔ اجارہ مسمہ یہ کہ آپ کو یہاں سے جانا تھا حرم، آپ کو اپنے گھر سے حرم جانا تھا، آپ نے ٹیکسی روکی اور کہا میں حرم جانا چاہتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 500 روپے لوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے 500 روپے قبول کریں یا نہ کریں، یا کم کروائیں، اس سے کہیں نہیں 400۔ بلاخر جو بھی طے ہوا وہ کیا ہے؟ وہ اجارہ ہے۔ یا آپ گھر میں رہنے گئے، مالک مکان سے کہا بھائی کتنے کا، ہم 1 مہینے کا کتنا کرایہ دو گے؟ اس نے کہا 30,000 روپے میں دوں گا۔ اب آپ کی مرضی، آپ مانے 30,000، 25 کروا لیں، 20 کروا لیں، بلاخر جو طے ہو جائے وہ اجارہ مسمہ ہے۔
لیکن ایک بار ہے کہ آپ نے گاڑی کو ہاتھ دیا اور بیٹھ گئے، آپ نے گاڑی کو ہاتھ دیا بیٹھ گئے، کوئی طے نہیں کیا کچھ، ٹھیک ہے. یہ ایک مزدور کو بلایا اور آپ نے کہا میرے گھر میں رنگ چونے کر دو، یا ایک مزدور کو کہا میرے گھر کو کھود دو، یا ایک شخص کے گھر میں رہنا شروع کر دیا آپ نے. تو ایک عرف عام میں ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اب سامنے والی کی مرضی ہے، آپ سے جتنا چاہے مانگ سکتا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا اور بیٹھ گیا اور کہا مجھے حرم پہنچا دو، طے نہیں کیا کتنے پیسے، اس نے بھی طے نہیں کیا. اب ایک غلط کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اب چونکہ طے نہیں کیا تو اس کی مرضی ہے، چاہے وہ 5,000 لے لے مجھ سے 10,000 لے لے، اس کی مرضی ہے. کہا ایسا نہیں ہے. جب طے نہیں ہوتا تو خود بخود وہ کنورٹ ہو جاتے کس میں؟ اجارہ مثل میں. کہ مثال کے طور پر اس طرح اگر کوئی آپ کے گھر سے حرم تک آئے گا تو اس کا کرایہ کتنا بننا چاہیے؟ عرف میں کتنا ہے؟ اجرت المثل کتنی بننی چاہیے؟ اب چاہے ہو سکتا ہے وہ مسمہ سے کم ہو، چاہے ہو سکتا ہے وہ مسمہ سے زیادہ ہو. مثلا اگر آپ طے کرتے تو وہ 400 روپے تھی، لیکن طے نہیں کیا تو ممکن ہے وہ 300 روپے ہو. اجارے میں سے ممکن 300 روپے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے 500-600 روپے. امام نے یہ دونوں وجہ کو بتایا، چاہے اجرت مثل ہو وہ بھی جائز ہے، چاہے اجرت مسمہ ہو وہ بھی جائز ہے. کن چیزوں کے لیے انسان اجیر بن سکتا ہے؟ ہر اس چیز کے لیے جو چیز حلال ہے. جو بھی کام حلال ہے ان سارے کاموں کے لیے وہ اپنے آپ کو بھی اجارے پر دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی دے سکتا ہے، اپنی چیزوں کو بھی دے سکتا ہے، ان سب چیزوں کو دے سکتا ہے، چاہے وہ اجارہ مثل ہو چاہے وہ اجارہ مسمہ ہو. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. عبارت دیکھیں، وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَاتِ، تفسیر کا کیا معنی کیا تھا ہم نے؟ تمیز، یعنی اجارے کو جدا کرنا. کس سے؟ جو حلال ہے اس کو جدا کرنا کس سے؟ جو حرام سے. فَإِجَارَةُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ، نفسہو مفعول ہے اجارے کے لیے. اجارہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے. انسان اجارے پر دے دے کس کو؟ مفعول آ رہا ہے نفسہو، اپنے آپ کو. فَإِجَارَةُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ، انسان اپنے آپ کو اجارے پر دے دے. او ما، یا اس چیز کو دے دے، یملکو، جس کا یہ انسان مالک ہے، جیسے گاڑی ہے گھر ہے اس کو اجارے پر دے دے. او یلی امرہ، یا اس چیز کو دے دے، او عطف ہے یملکو پر، یعنی اس چیز کو اجارے پر دے دے، یلی امرہ، کہ انسان کی اس امر کی ولایت انسان کے پاس ہے. اس چیز کو دے دے جس کی ولایت آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس کس کی ولایت ہے؟ آپ کے بیٹے کی ہے، آپ کے پوتے کی ہے، اور جتنا نیچے چلے جائیں ان کی ولایت ہے. یعنی چاہے آپ خود کو دے دیں، چاہے آپ جن کے ولی اور سرپرست ہیں اس کو اپنے بچے کو بھیج دے کہ جاؤ مسجد میں رنگ کر کے آ جاؤ، یا چاہے آپ اپنے کسی آپ کی ملکیت میں جو چیز ہے، مثلا غلام آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو دے دیتے جاؤ مسجد میں رنگ کر کے آؤ. یا آپ کا جو اجیر ہے اس کو آپ اجارے پر دے دیتے ہیں. یعنی آپ نے ایک مزدور کو کرایہ پر لیا ہوا ہے کہ تم 10 دن میرے گھر پہ کام کرو گے، 10 دن میرا کام کرو گے. 10 دن کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 1 لاکھ روپے لوں گا. اگر ٹھیک ہے 10 دن کے 1 لاکھ طے ہو گیا، 10 دن کی سروس تم مجھے دو گے. اس 10 دن میں ہو سکتا ہے آپ نے اسی شخص کو کسی اور کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ اس کے گھر کام کر کے آ جاؤ. یعنی جو آپ کا اجیر تھا آپ نے دوبارہ اس کو کسی اور کے لیے اجیر بنا دیا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ 10 دن وہ آپ کے پاس ہے، 10 دن کی اس نے سروس آپ کو بھیج دی. اب چاہے آپ اپنا کام کروائیں اس سے، چاہے اپنے والدین کا کام کروائیں، مسجد کا کام کروائیں، یا کسی اور کو بھیج دیں، کسی اور کو کرائے پہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ انسان جو گھر کرائے پر لیتا ہے اس گھر کو مزید ایک اور آگے کرائے پر دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مثلا میں نے کرائے پر ایک گھر لیا، اس گھر کو میں کرائے پر دے سکتا ہوں، کسی اور کو دے سکتا ہوں. مالک کو انفارم کرنا ہے کہ بھائی اس کو انفارم کرنا ہے کہ میں کسی اور کو کرائے پر دے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت ضرور، بس کو انفارم کرنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے علم میں یہ بات، نالج میں یہ بات، ہاں اس کے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے. مگر یہ کہ اس نے شرط لگائی ہو کہ آپ کسی اور کو اجارے پر نہیں دے سکتے، جیسے عموماً ایران میں شرط لگاتے ہیں. فَإِجَارَةُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ، اگر انسان اجارے پر دے دے، کس کو؟ خود کو دے دے. او ما یملک، یا اس چیز کو دے دے جس کا یہ
مالک ہے، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، کنیز ہے، غلام ہے. او یلی امرہ، یا اس کو دے دے جس کی ولایت اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے. من بیان کر رہا ہے، من کس کو بیان کر رہا ہے؟ یلی امرہ کو بیان کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں لف و نشر مشوش کہتے ہیں. یعنی پہلے انسان نفسہ کی مثال نہیں ہے، بلکہ پہلے آخری سے شروع کیا، مثال دینے میں آخری سے شروع کیا. وہاں بھی یہی کیا تھا، اس سے پہلے والی جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی آخری سے شروع کیا تھا. او یلی امرہ، من بیان کر رہا ہے یلی امرہ کو، یعنی انسان کی ولایت کس کے پاس ہے؟ من قرابتہ ہی، اس کا جو قریب ترین شخص ہے، اس کا بچہ ہے. من قرابتہ سے مراد بیٹا، پوتا، یہ پڑ پوتا، یہ سارے. او دابتی ہی، دابہ کس کی مثال ہو گئی؟ یملکو کی. ٹھیک ہے، اس کا وہ مالک ہے کس کا؟ کسی جانور کا مالک ہے. اپنے گھوڑے کو اس نے دے دیا کرائے پر، اجارے پر دے دیا، اپنی گاڑی کو دے دیا. او ثوب ہی، اپنے لباس کو دے دیا. نفسہو کی تو مثال نہیں دے گا کوئی، نفسہو کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کرائے پہ جا رہا ہے. بس مثال کس کی دے دی؟ یلی امرہو کی دے دی. ملکیت کی دو مثال دی، چاہے ملکیت کوئی جانور ہو فرق نہیں پڑتا، چاہے ملکیت غیر ہے جانور ہو. ثوب ہے، اپنا لباس کسی کو، جیسے کراچی میں ہمارے یہاں ہوتے دلہن کا لباس، یہاں پہ بھی کرائے پر دیتے ہیں، اجارے پر دیتے ہیں. دلہن کا لباس ایک دن کے لیے، بس آپ دلہن کا لباس لے لیں. واضح ہوگی بات. بوجہ الحلال من جہات الاجارات، فاجارۃ الانسان نفسہ او ما یملک او یلی امرہ من قرابت او دابت او ثوبہ، یہ اجارے پر کیسے جائے؟ بوجہ الحلال، حلال عنوان سے انسان ان سب چیزوں کو کرائے پہ دے دے. من جہات الاجارات، اجارے کی جو جہتیں ہیں اس میں سے جو حلال جہت ہے. فاجارۃ الانسان مبتدا، این یوجر خبر ہے، یہ تھا او یوجر، او یوجر غلط ہے، این یوجر ہونا چاہیے، این یوجر ہونا چاہیے. فاجارۃ الانسان، انسان کا اجارے پر دینا، خود کو جس کا مالک ہے، اس کو جس کے جو اس کی ولایت میں ہے، اس کو حلال جہت سے اجارے پر دینا. این یوجرو دے سکتا ہے، این یوجرو انسان دے سکتا ہے. نفسہ اپنے آپ کو بھی، او دارہ اپنے گھر کو بھی، او ارضہ اپنی زمین کو بھی، او شیئا یملکہ اور اس شے کو بھی جس کا یہ انسان مالک ہے. فیما ان چیزوں میں سے، ینتفع بہ جن چیزوں میں سے منافع ہو سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل انتفاع نہیں ہیں، مثلا اس کی زندگی اتنی نہیں ہے. مثلا آپ ایک پھل کو دے دیں اجارے کرائے پر دے دیں، بھائی میں تمہیں یہ فروٹ دیتا ہوں کرائے پر 3 دن کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ فروٹ، ہاں ایک فروٹ ایسے جو ڈیکوریشن کے لیے آتے ہیں، وہ نقلی کے جو پھل ہوتے ہیں وہ ڈیکوریشن، وہ دے سکتے ہیں انسان کرائے پر، لیکن اصلی فروٹ کو کرائے پر نہیں دے سکتا، اجارے پر نہیں. کیونکہ اس کی جو منفعت ہے وہ اس کے کھانے میں، اور جب اس کو کھا لے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اس کو بیچ سکتا ہے انسان، لیکن اس کی ذات ہی باقی نہیں رہی. تو انسان ان چیزوں، اشیاء میں سے کن چیزوں کو دے سکتا ہے؟ ایک جو باقی رہے، اور ایک اس کی منفعت محللہ، حلال منفعت اس میں کوئی ہو. واضح؟ فروٹ میں تو کوئی منفعت ہی نہیں ہے. شراب میں منفعت ہے لیکن حرام ہے، اس کو نہیں دے سکتا. بس ان چیزوں کو دے سکتا ہے جس میں منفعت محللہ ہو. پس اجارت الانسان مبتدا، ان یوجرا انسان اجارے پر دے سکتا ہے نفسہ او دارہ او ارضہ او شیئان، ہر اس چیز کو، یملکہ کہ جس کا انسان مالک ہے. فیما ان چیزوں میں سے، مالک تو بہت سی چیزوں کا ہے انسان، پھل کا بھی مالک ہے نا، ان چیزوں میں سے ینتفع بھی جس سے نفع لیا جا سکتا ہو. پھل سے نفع نہیں لیا جا سکتا آگا صاحب، جس سے نفع لیا جا سکتا ہو. کون سا نفع؟ حلال. من وجوہ المنافع، منافع یعنی منافع محللہ مراد ہے. من وجوہ المنافع جس سے حلال نفع لیا جا سکتا ہو. اول عملو عطف ہو رہا ہے کس پر؟ ان یوجرا پر. یہ ان یوجرا بتا رہا ہے کہ اس نے اجرت طے کی ہے، اس کو کہتے ہیں اجرت مسمى. ان یوجرا کا مطلب ہے اس نے یہاں پر اجرت طے کی ہے. اول عملو کا مطلب ہے کوئی چیز طے نہیں کی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ آغا تنویر میرا یہ سامان ہے، ذرا اٹھا کر میرے گھر تک رکھ دیجئے.
آپ نے سامان اٹھائے گھر تک رکھ دیجیے. ایک بار آپ ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے, میرا پڑوسی ہے, میرا رشتہ دار ہے, آپ یہ سامان اٹھاتے ہیں, کس وجہ سے اٹھاتے ہیں؟ مجانی اٹھاتے ہیں, فری میں, ثواب کی خاطر, دوستی کی خاطر, اس میں بحث نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے. ایک شخص ملا روڈ پر, کہتے ہیں مجھے یہاں سے لے کر وہاں تک چھوڑ دو, آپ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک شخص کہتے ہیں میرا سامان اٹھاؤ, آپ نے سامان اٹھا دیا, طے نہیں کیا, لیکن جب آپ نے وہاں رکھ دیا تو اس کام کے مثل جیسے کام کی جتنی اجرت ہوتی ہے اتنے چیزیں کہ آپ حقدار ہو گئے, اگرچہ طے نہیں کیا آپ نے. مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک گھر ہے کرائے پر, ابھی آپ نے طے نہیں کیا, رہنا شروع ہو گئے, مالک مکان آئے گا, وہ مثلاً طور پہ کہے گا ٹھیک ہے اس کے مثلاً 30,000 روپے ہوتے ہیں, آپ 30,000 روپے ہر مہینے دے دیں, اجرت مثل اس کی 30,000 روپے. اول عملو یعنی فاجارت الانسان العملو, یہ بھی خبر ہے کیونکہ یہ عطف ہے کس پر؟ یوجرا پہ عطف ہے. بس ایک بار انسان معاملہ استجاری کرے, ایک بار ہے نا ڈائریکٹ عمل انجام دے رہا ہے, وہ بھی صحیح ہے, بعد میں جا کے اس سے جتنا پیسے بنتے اتنے پیسے لے لے, جو اجرت بنتا ہے. اول عملو, اب یہ دیکھیں یہ چیزیں مقاصد میں جو باریکی, اگرچہ ابھی مقاصد نہیں, ابھی حدیث چلی ہے, لیکن یہ باریکیاں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. اول عملو بنفسہ ہی, یا خود ڈائریکٹ جا رہا ہے, کسی کا کام کر رہا ہے, کسی نے کہا بھائی آؤ رنگ کر دو, آپ نے گئے مسجد میں جا کے رنگ کر دیا, آپ گئے مدرسے میں جا کے کوئی کام کر دیا. او ولد ہی, یا اپنے بچے کو بھیج دیا, جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ. مثال کے طور پر بعض افراد ہوتے ہیں فون کرتے کہتے ہیں ہماری گاڑی کا پنچر لگا دو, وہ کہتے ہیں اپنے کام کا لڑکے کو کہتے ہیں جاؤ تم جا کے پنچر لگاؤ, اس سے طے نہیں کیا اس نے کتنے کا, اس کام کے جتنے پیسے ہوتے ہیں یہ کام حلال ہو گیا. واضح ہوگی بات. اول عمل بنفسہ ہی, خود عمل انجام دے, او ولد ہی, بچہ کرے, و مملوک ہی, یا اس کی ملکیت میں, جیسے کوئی کنیز ہے, کوئی غلام ہے, وہ کوئی کام کرتے, وہ اجیر ہی, یا اس کا کوئی اجیر ہے, اس کی دکان پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے جو اجیر ہے, یہ مستاجر ہے, وہ اجیر ہے, اس اپنے اجیر کو کسی اور کے لیے اجیر بنا کر بھیج رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. من غیر بیان کر رہا ہے, ہاں کسی ظالم حکمران کا کام نہیں کر سکتا وہ. مثلا ایک ظالم حکومت ہے, حاکم کہتا ہے, والی کہتا ہے کہ آؤ ہمارے مثلا پروجیکٹ بنا دو, ہمارے یہاں بم بنا دو, ہمارے یہاں یہ کام کر دو, ہمارے یہاں بڑا سا برج بنا دو, یہ کام کر دو. ظالم کے لیے اجیر نہیں بن سکتا انسان, ظالم حاکم کے لیے اجیر نہیں بن سکتا. بما ہوا حاکم, نہ بما ہوا احد من الناس. مثلا ایک بار حاکم ظالم ہے, وہ آپ کو کام دے رہا ہے, کس وجہ سے؟ بے عنوان ہے کہ وہ حاکم ہے. ایک بار بے عنوان ہے, وہ ایک رہنے والا ایک شخص ہے, مثلا کہتے ہیں میرے بال کاٹ دو, میری داڑھی بنا دو, خط بنا دو, میرے کپڑے سی دو. ہاں ایک بار وہ کہتے ہیں میرے کپڑے سیو, کون سے کپڑے؟ بادشاہی کپڑے, وہ الگ ہے. ایک بار کہتے ہیں نا, فرق سمجھ میں آ رہا ہے. تو اجیر انسان بن سکتا ہے لیکن ظالم کا نہیں بن سکتا. من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی, بغیر اس کے کہ وہ وکیل بنے کس کے لیے؟ والی کے لیے. والی یعنی والی ظالم, یا والی کے لیے. فلا باسا, اب امام بیان فرما رہے, حلال جہت کو بیان فرما رہے. فلا باسا ان یکون اجیرا, کوئی مسئلہ نہیں کہ انسان اجیر بن جائے. یوجر نفسہ, اپنے آپ کو اجارے پر دے دے. او ولدہ, اپنے بچے کو دے دے. او قرابتہ, اپنے قرابت میں وہی آ جائے گا, بچے کے بچہ. او ملکہ, اپنے غلام کنیز میں سے کسی کو دے دے, اپنی گاڑی میں سے کسی کو دے دے. او وکیلہ فی اجارتہ, وکیلہ فی الاجارتی کے نیچے لائن لگا دیں, اوپر لکھ دیں اجیر. اگر آپ ایک شخص کو, ایک مزدور بلاتے اپنے گھر میں, تو مزدور کیا کرتا ہے؟ وکیل کا مطلب وکیل لغوی ہے, یعنی آپ کا کام وہ سنبھال رہا ہوتا ہے. مزدور وکیل ہوتا ہے, یعنی عہدیدار ہوتا ہے, ذمہ داری سنبھالتا ہے. تو جو آپ کا اجیر تھا اس کو آپ کسی اور کا بنا دیں, یہ مراد ہے امام کی حدیث سے, یہ مراد ہے. او وکیل فی اجارتہ کے نیچے لکھ دے اجیر, یعنی وہ وکیلہ. مثلا ایک شخص زید, جس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, میرے سارے کام کون کرتا ہے؟
زید کرتا ہے. یہ کون ہے؟ میرا وکیل ہے. مثلا آپ جاتے ہیں عدالت میں کسی کو وکیل بنا دے اپنا, تو پہلے آپ کو جانا چاہیے, آپ کو جج سے بات کرنی ہے, آپ کو سب سے بات کرنی ہے, لیکن اگر آپ اپنا کسی کو وکیل بنا دے تو وہ سارے کام کرتا ہے. تو یہ جو شخص آیا ہے زید, جس کو میں نے کام کے لیے رکھا ہوا ہے اپنی دکان میں, یہ کون ہے؟ میرا وکیل ہے. کس عنوان سے وکیل ہے؟ کہ میرے کام کاج کر رہا ہے, میرے ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اس وکیل کو میں کسی اور کو دے دیتا ہوں, یعنی اس اجیر کو میں کسی اور کو دے دیتا ہوں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. او وکیل ہو, یعنی اور وہ شخص کہ جو وکیل ہے, کس چیز میں وکیل ہے؟ فی اجارت ہی. اب یعنی میرے اجارے میں, میرے کام کرنے میں جو میرا وکیل تھا, اجیر تھا, میں نے وہ کسی اور کو دے دیا. فلا باسا, فلا باس کے لیے تعلیل آ رہی ہے انہم, مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دے دے, اپنے رشتہ دار کو دے دے, اپنے ولی کو دے دے, جس کا یہ ولایت رکھتا ہے اس کو دے دے, ملکیت میں اس کو دے دے, اجیر کو دے دے, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں آگا صاحب؟ لأنہم وکلاء الاجیر من عنده. وکلا یہاں وہی وکیل کے معنی میں, کہ یہ سب کیا ہے؟ اجیر یہاں پر انسان خود ہے. یہ جو چار گروہ ہے, یعنی میں جس کا مالک ہوں جیسے غلام, میں جس کا ولی ہوں جیسے بچہ, میں جس کا اقربا میں سے, اور یہ جو میرا اجیر تھا وہ, لأنہم وکلاء الاجیر, وہ سب اجیر کے وکلا, یعنی اجیر کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی. اگر اجیر میں خود ہوں, میں اجیر ہوں, ٹھیک ہے, میں ہوں, میں اپنے آپ کو بھی دے سکتا ہوں, اپنے بیٹے کو بھی بھیج سکتا ہوں, اپنے غلام کو بھی دے سکتا ہوں, اور جو میرا اجیر کیا اس کو بھی دے سکتا ہوں. کیوں دے سکتا ہوں؟ ان سب کو کیوں دے سکتا ہوں؟ کیونکہ امام کہہ رہے ہیں یہ سب میرے وکیل ہیں, یہ سارے میرے کام کر رہے تھے, یہ سارے میرے کام کر رہے تھے, تو میں اس کو کسی اور کام کے لیے بھی بھیج سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لأنہم, ہم کی ضمیر جاری کس کی طرف؟ کہ انسان اپنے بیٹے کو بھیج دے, قرابت کو بھیج دے, مل کو بھیج دے, اور وکیل فی اجارت کو بھیج دے. ان سب کو کیوں بھیج سکتا ہے؟ خود تو جا سکتا ہے, ان سب کو کیوں بھیج سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں لأنہم وکلاء الاجیر ہے, یہ اسی اجیر, اسی انسان کے کون ہے؟ وکیل ہے, یعنی کام سنبھالنے والے, ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں. من عندہ, خود اس کی طرف سے. لیس ہم بولاۃ الوالی, ہاں لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ ظالم والی کے جو ہے وہ نہ ہو, وہ مائنس ہو گیا, اس کے لیے کام نہیں کر سکتا. اب مثال دے رہے ہیں آگے, خود امام مثال دے رہے ہیں اپنی حدیث میں. نظیر الحمال ہے, حمال اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے, اس میں مبالغہ کہ جس میں شدت آ جائے, کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے. نظیر الحمال, حمال وزن اٹھانے والا, حمل کرنے والا. نظیر الحمال الذی یحمل شیئا معلوما بشیء معلوم, وہ حمال جو وزن اٹھاتا ہے, کسی چیز کو اٹھاتا ہے, چیز بھی معلوم ہے, باب آئے مقابلہ ہے, اور اس کے مقابلے میں جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ معلوم ہے. یعنی یہ کون سا اجارہ ہو جائے گا؟ مسمى ہو جائے گا. فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ, پس حمل کرتا ہے, کون حمل کرتا ہے؟ یہ حمال. فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ, اس چیز کو حمل کرتا ہے جس چیز کا حمل کرنا جائز ہے. بس شراب کو حمل نہیں کر سکتا, اس چیز کو حمل کرتا ہے جس چیز کا حمل کرنا جائز ہے. بنفسه, چاہے خود حمل کرے, او بملکہ, اپنی ملکیت میں جو غلام ہے اس کو کہتے تم حمل کرو, او دابتی, اپنے گھوڑے گدھے کے اوپر رکھ دے, وہ بھی مسئلہ نہیں. او یوجرو نفسہ فی عمل, یہ عطف کس پہ ہو رہا ہے آقا صاحب؟ ایک سیکنڈ. نظیر الحمال الذی یحمل شیئا معلوما بشیء معلوم, یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے. یہاں پہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ وہ شیء معلوم کے بدلے شیء معلوم. او یؤجر نفسہ فی عمل, اب یہاں کوئی شیء معلوم نہیں ہے بلکہ صرف وہ کیا کام کر رہا ہے؟ خود ایک کام کر رہا ہے. یہاں سے کس کی مثال شروع ہو گئی؟ اجارہ مثل کی مثال شروع ہو گئی. او یؤجر نفسہ فی عمل, یا ڈائریکٹ خود عمل ایک انجام دے دیتا ہے, ابھی طے نہیں کیا. یعمل ذالک العمل, یہ عمل خود انجام دیتا ہے, بنفسہ ہی, او بملوک ہی, یا اپنے غلام سے کہتا ہے انجام دو, او قرابت ہی, یا اپنے بیٹے سے کہتا ہے انجام دو, او باجیر من قبل, یا اس کی طرف سے جو اجیر تھا, دکان کا ملازم تھا, اس سے کہتے جاؤ تم یہ کام کرو.
اس کے بدلے شے معلوم نہیں تھا لیکن اس کو کیا مل جائے گا؟ شے مثل مل جائے گی. فہذہ مبتدا حلال خبر. فہذہ وجوہ من وجوہ الاجارات حلال. کس کے لیے؟ لیمن. کس کے لیے سارے کام کر سکتا ہے؟ لیمن. من سے مراد ظالم کے علاوہ. لیمن سے شرائط آ رہی ہے. کس کے لیے؟ مستاجر کی شرائط آ رہی ہے. یہ سارے کام میں کس کے لیے کر سکتا ہوں؟ لیمن اس شخص کے لیے کان من الناس ہے، جو لوگوں میں کوئی ایک شخص ہو. ملکن چاہے وہ بادشاہ ہو لیکن ظالم نہ ہو. او سوقتن کہتے ہیں مادون الملک، جو بادشاہ کے علاوہ رعایا ہوتی ہے، جو بھی بادشاہ کے علاوہ ہے ان سب کے ہو سکتا ہے. او کافرن، کوئی کافر کے گھر کا کام کر سکتا ہو، مسئلہ نہیں. او مؤمنن، مومن کے گھر کا کام کر سکتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. فقط ظالم کا مسئلہ ہے. فحلال اجارتہ وحلال قصب میں ہذہ الوجوہ. ان تمام وجوہ میں قصب حلال ہے، اجارہ حلال ہے، سب چیزیں حلال ہیں. کیونکہ حلال چیز کو میں حمل کر رہا ہوں، حلال چیز کا اجارہ پہ دے رہا ہوں، چاہے خود کو دے رہا ہوں، چاہے گھر کو دے رہا ہوں، کچھ بھی دے رہا ہوں، حلال چیز کے لیے، حلال منفعت کے لیے دے رہا ہوں. بس اجارے میں قانون کلی کیا ہو جائے گا؟ حلال منفعت کے لیے انسان کو خود پہ اجارہ دے دے، چاہے اجارہ مثل دے، چاہے اجارہ مسمہ دے. خود چلا جائے، بچے کو بھیج دے، غلام کو بھیج دے، اجیر کو بھیج دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح ہو گئی بات. وَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ. وجوہ حرام کیا ہو جائے گی؟ بالکل اس کے برعکس ہو جائے گی. وہ چیز جس کی منفعت حلال نہیں ہے، حرام ہے، جیسے شراب ہے، اس کو حمل کرنا یا اس کے مقدمات کو اس کے مقدمات کے لیے اجیر پر دینا. یا ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ بھئی شراب بناؤ، اپنے آپ کو دے دو شراب بنانے کے لیے، یہ بھی حرام ہے. یا اپنے بچے کو بھیج دو، یا اس کے مقدمات کے لیے آپ سے کام کرے. بھئی انگور توڑ لو درخت سے، کس وجہ سے؟ شراب کے لیے. اس کے مقدمات بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام. فَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ. مبتدا فَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ. انسان اپنے آپ کو اجارے پر دے دے. کس کام کے لیے؟ إِلَى حَمْلِ مَا، حمل کرے، اٹھائے، ما ان چیزوں کو، يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ، جس کا کھانا پینا کیا تھا؟ حرام تھا. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میں نے وہ کاٹا ہے، خنزیر کاٹا ہے، اس کا گوشت لے جاؤ دکان پر. یہ میں نے میتا ہے، مردار جانور ہے، اس کا گوشت لے جاؤ. یا یہ شراب ہے، اس کو اٹھا کر لے جاؤ. بس حرام جس کی منفعت حرام ہے، اس میں آپ کوئی بھی چیز، اپنا گھر دے دے شراب بنانے کے لیے، حرام ہے. انسان اپنا گھر دے دے کس کے لیے؟ شراب بنانے کے لیے، حرام. جی میوزک بنانے حرام ہے، حرام. میوزک بنانے کے لیے گھر دے، حرام. یا مثلا چھری اپنی دے، کس کام کے لیے دے؟ قتل کرنے کے لیے. وہ آپ سے گن مانگے، بھائی اپنی گندوں میں قتل، یہ حرام ہے. بس اپنے آپ کو اجارے پر دے دے علامہ اس کام کے لیے، یحرم اکل و شرب، او یؤاجر نفسہ، یا انسان اپنے آپ کو اجارے پر دے دے فی صنعت ذالک الشیء، اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے. مثلا ایک شخص کہہ رہے آؤ ہماری فیکٹری میں جاب کرو، ہم شراب بناتے ہیں، حرام ہے. صنعت ذالک الشیء، شیء سے مراد الف لام ذکری یعنی حرام. شیء حرام کی صنعت کے لیے انسان کام نہیں کر سکتا. او حفظ، یا کہے نہیں آپ کو بنانا نہیں ہے، آپ صرف چوکیداری کرو یہاں پر، آپ اچھی چوکیداری کرتے ہو، ہماری شراب کی فیکٹری میں آ کے چوکیداری کرو، یہ بھی نہیں ہے، حرام ہے. اس کی بھی اجارہ انسان اپنے آپ کو اجارے پر نہیں دے سکتا. او یؤاجر نفسہ فی حدم المساجد ضرارا، یا انسان اپنے آپ کو اجارے پر دے دے مساجد کو نابود کرنے کے لیے. کون سی مسجد کو بے عنوان ضرارا، ضرر پہنچانے کے لیے. ایک بار ہے کہ ایک مسجد ٹوٹ گئی ہے، مثلا اسرائیل نے بم مارا فلسطین میں یا لبنان میں، مسجد شہید ہو گئی. ایک شخص آپ کو کہتے ہیں یہ جو شہید، اس کو اٹھاؤ تاکہ دوبارہ مسجد تعمیر کرے. یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک مسجد کو ضرر پہنچانے کے لیے، ایک مسجد کی توسیع کرنے کے لیے مسجد کو توڑا جا رہا ہے، اس میں بھی مسئلہ نہیں. لیکن مسجد کو ضرر پہنچانے کے لیے آپ کو اجارے پر دیا جا رہا ہے کہ آؤ اس کو توڑو، وہ نہیں ہو سکتا. مسجد زرار سے مراد وہ مدینے والی مسجد زرار نہیں ہے، اس کو تو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے باب زرار کہتے ہیں ہماری مسجد.
او یؤاجر نفسہ فی حدم المسجد، بے عنوان، کس عنوان سے مسجد کو توڑا جا رہا ہے؟ نقصان پہنچانی غرض سے. او قتل النفس بغیر حق، یا آپ کو کہا جا رہا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں نا کرائے پر لیے جاتے قاتل کے، جاؤ فلاں شخص کو قتل کر دو بغیر حق. لیکن ایک بار ایک شخص سے جلاد ہے، جیسے ہوتا ہے حکومت نے ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنائی، اب پھانسی پہ کون چڑھائے گا اس کو؟ ایک آدمی ہوتا ہے جلاد ہوتا ہے جو اس کو پھانسی گھاٹ پر لے جاتا ہے. اس کو جو قتل کیا جا رہا ہے یہ ناحق نہیں کیا جا رہا ہے. اس کو قتل اگر اسلامی حکومت تو ناحق نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کا حق تھا کہ اس کو حق یہ تھا. اس کو اگر کوئی شخص پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہا ہے، پھانسی کا وہ پھندا چڑھا رہا ہے، آنکھوں پہ کپڑا لگا رہا ہے، یہ سب مسئلہ نہیں ہے. اس سب کے پیسے وہ لے سکتا ہے حکومت سے. واضح ہو رہی بات. او قتل نفس بغیر حق، او عمل التصاویر. عمل جب بھی آئے یہاں پر اس سے مراد یہ ہے بنانا، تصاویر سے مراد زیرو، یعنی کوئی آپ سے کہے کہ میری تصویر بنا دو. یہ فقہ میں مسئلہ ہے کہ آیا انسان مجسمہ سازی میں آتا ہے نہیں آتا. ڈرائنگ کرنا، کوئی شخص کہے میری تصویر بنا دو، فرض کریں تصویر بنانا حرام ہے. قرآن فقہ یہ فتویٰ بھی دیتے تھے کہ تصویر بنانا حرام. مثلا ایک شخص کہتے ہیں میں بیٹھ رہا ہوں، اب میری تصویر بنا دو. یہ جو تصویر بنائے گا اس کے جو پیسے لے گا، اس نے اپنے آپ کو اجارے پر دیا ہے تاکہ یہ جو تصویر بنائے گا سروس دے رہا ہے، اس کے پیسے لے، یہ نہیں لے سکتا. والاصنام ہے، یہ ایک شخص کہہ رہے ہیں میرے لیے بت بنا دو، حرام ہے. والمزامیر، بانسری بنا دو، نئے کہتے جس کو فارسی میں، حرام ہے. والبرابط، آلات موسیقی، پیانو بنا دو، ہارمونیم بنا دو، حرام ہے. والخمر، شراب بنا دو، حرام ہے. والخنازیر، اب خنزیر کو تو بنایا نہیں جا سکتا، یعنی وہ عمل جو مرتبط ہو خنزیر کے ساتھ. جیسے خنزیر کو پکڑنے کے لیے ہم ایک وہ کرتے ہیں، مثلا ایک جال بچھاتے آؤ اس میں یہ کام کریں، اس میں آپ آؤ، حرام ہے. والمیتہ، ایک جانور مرا ہوا پڑا ہوا ہے، آؤ اس کو اٹھا کر دکان پہ رکھ دو، حرام ہے. والدم، خون ہے، آؤ اس کو بوٹل میں بھرتے ہیں بیچتے ہیں، حرام ہے. او شیء من وجوہ الفساد الذی کان محرما علیہ من غیر جہت الاجارۃ فی، یا کوئی بھی شے جس میں فساد ہے اور حرام ہے اس شخص پر، یعنی ہر وہ چیز جس میں ایک فساد ہے اور حرام ہے، منفعت اس کی کیا ہے؟ محرم ہے. اس میں نہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے، نہ اپنے بچے کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا. وَكُلُّ أَمْرٍ مَنْحِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ مبتدا فَمُحَرَّمٌ، ہر وہ امر یعنی شے، ہر وہ شے منہی عن، جس کی نہی کی گئی تھی، جس کو روکا گیا تھا، من جہت من الجہات، چاہے کسی بھی جہت سے منع کیا گیا تھا. مثلا شراب کو شرب کی نیت سے منع کیا گیا تھا، خنزیر کو عقل کی جہت سے منع کیا گیا تھا، پیانو کو بجانے کی جہت سے منع کیا، کسی بھی جہت سے منع کیا گیا تھا. ایک چیز جس کو شارع نے کسی بھی جہت سے منع کیا، فمحرم علی الانسان، انسان پر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ اجارت نفس ہی فی ہے، خود اپنے آپ کو اس فعل حرام میں کہہ دے میں آتا ہوں کام کرتا ہوں. او لہو، لام غایت ہے، لام غایت ہے. یہ لہو بتا رہے اس کے مقدمے کے لیے بھی نہیں بنا سکتا. لہو سے لام غایت ہے، یعنی ہو کی ضمیر شے حرام کی طرف جاتی، نہ خود اس شے حرام کے لیے لام غایت ہے، یا نہ وہ کام جس کی انتہا اس شے حرام کی طرف نکلتی ہو. غایت یعنی جس کی اختتام اس شے حرام پر ہوتا ہو، یعنی اس کا مقدمہ. مثلا آپ سے کہہ رہے ہیں جائیں بھائی انگور توڑ کے لائیں شراب بنانی، یہ بھی نہیں کر سکتے. جائیں بھائی تار لے آئیں ہمیں گٹار بنانا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. جائیں بھائی چھری لے آئیں، چھری تیز کریں ہمیں اس کو کاٹنا ہے، کس کو؟ خنزیر کو کاٹنا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. واضح ہوگی بات. لہو کس کی طرف اشارہ ہو گیا؟ مقدمے کے لیے، نہ خود وہ شیء حرام جس کا شارع نے منع فرمایا کسی بھی جہت سے، خود نہ اس کے لیے اجارت دے سکتے، نہ اس کے مقدمے کے لیے اجارے پر دے سکتے. او شیء منہ، من بازی ہے، یا اس کام کے بعض کے لیے بھی نہیں دے سکتا. ایک تو ہے پوری شراب بنانی، ایک بار نہیں شراب کی بوٹل بنانی، ٹھیک ہے، اس کے بعض کے لیے بھی نہیں دے سکتا. بعض ہیں مثلا آپ سے کہیں کہ انگور کو دیگ میں ڈالتے رہو، شراب بنانے کے لیے انگور کو دیگ میں ڈالتے رہو،
ایک جز اس کام کے، مثلا ایک کام میں 10 پروسیس ہے، 2 پروسیس آپ کو دے دیں، پورے 10 بھی نہیں کر سکتے، 10 کے مقدمہ بھی نہیں کر سکتے، بعض بھی نہیں کر سکتے، بعض کا مقدمہ بھی نہیں کر سکتے، بس کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں عبارت سے نکالیں. فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنسَانِ إِجَارَةُ النَّفْسِ فِيهِ، خود اس چیز کے بنانے میں یعنی پورے نہیں کر سکتا، او لہو یا اس پوری چیز کے مقدمے کے لیے بھی اپنے آپ کو اجارے پر نہیں دے سکتا، او شیء منہ یا اس چیز کے بعض کے لیے اپنے آپ کو اجارے پر دے دے نہیں دے سکتا، او لہو یا اس بعض چیز کے مقدمے کے لیے دے وہ بھی نہیں دے سکتا. آگے 4 چیزیں عبارت سے نکل گئی. الا لمنفعت من استجرہ، مگر یہ کہ اس کام میں کوئی حلال منفعت نکل ہے. جیسے ایک جگہ میتا پڑا ہوا تھا، مثلا ایک گائے ہے کسی گھر کے آگے مر گئی، ایک بکرا ہے کسی گھر کے آگے مر گیا، بدبو دے رہا ہے. ایک شخص آپ کو کہتا ہے یار میرے گھر سے یہ بکرا لے جاؤ، اس کو کہیں پھینک کر آ جاؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اس چیز کے، تاکہ اس کی بو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے. یہ کر سکتا ہے کام، یہ کام کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص کہہ رہا ہے شراب ہے، حکومت کہہ رہی ہے جتنی بھی شراب ہے ان سب کو کیا کر دو، یہاں سے اٹھا کے وہاں ضائع کر دو، اس کے میں تمہیں پیسے دوں گا. اب یہاں شراب کو اٹھانا صحیح ہے؟ یہاں پہ شراب کی بوتلوں کو اٹھانا ہوتا ہے، لے جاتے، کہتے ہیں اس کو ضائع کرنے کے لیے ایک ٹرک کو بلواتے ہیں، کہتے ہیں ساری بوتل بھر دو اور صحرا میں جا کر گٹر میں پھینک کے آ جاؤ. یہ کام صحیح ہے، یہ اللہ سے یہ بیان ہوتا. الا لمنفعت، مگر یہ کہ منفعت یعنی منفعت حلال، منفعت سے مراد منفعت حلال ہے، صحیح ہے، پہلے بھی یہ بات ہو گئی منفعت سے مراد. الا لمنفعت من، اس شخص کی منفعت استجرہ، جو اس انسان کو طلب اجرت کر رہا ہے، اس کو اجیر بنا رہا ہے. استجرہ باب استفعال، طلب اجرت کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے بھائی پلیز میرا کام کرو، پلیز نہ بھی کہے میرا کام کرو، اس کو اجیر بنا رہا ہے. کالذی یستاجر لہ، جیسا کہ وہ شخص یستاجر جو طلب اجرت کرے، کس سے؟ الاجیرہ، اجیر کون ہے؟ جو اس کے گھر سے آگے بکرا اٹھا رہا ہے. مستاجر کون ہے؟ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. کالذی یستاجر لہ، جو اپنے لیے طلب استیجار کر رہا ہے، کس کو؟ الاجیرہ مفعول ہے، ایک اجیر کو. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس میتا کو بیچے، نہ لیحمل المیتۃ، تاکہ یہ اجیر میتا کو حمل کرے، اٹھا لے. جیسے جمادار ہے، جمادار مسلمان ہے، اس کو کہتے ہیں یار یہ یہاں سے یہ جانور اٹھا کے لے جاؤ، بو آ رہی ہے. لیحمل المیتۃ، تاکہ وہ میتا کو حمل کرے. کون سا میتا؟ اس کی حالت کیا ہے؟ یونہیہا، کہ یہ میتا ان آذاہ، یہ مستاجر کو اذیت دے رہا ہے. یونہیہا، ہا کی ضمیر جاری میتا کی طرف، اور یونہیہا کا ہوا جا رہا ہے اس اجیر کی طرف. یہ اجیر اس میتا کو اٹھا لے، بچا لے، ان آذاہ، تاکہ وہ مستاجر اذیت میں نہ آئے. او اذا غیرہ، یا غیر مستاجر جو پڑوسی ہے اس کو اذیت ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، یا بلڈنگ کا مالک علاقے والے وہ کہہ رہا ہے یار یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ. وما اشبہ ذالک، اور اس طرح کی جو چیزیں وہ سب کی سب حلال ہو جائیں گی. الا ان قال، یہاں تک کہ امام نے فرمایا وکل من آجر نفسہ او ما یملک او یلی امرہ، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اجارے پر دیتا ہے، او ما یملک، اور جس کا مالک ہے، گاڑی ہے، کنیز ہے، غلام ہے، اس کو اجارے پر دیتا ہے. او یلی امرہ، جس کے امر اس کے ہاتھ میں ہے، جس کی ولایت اس کے پاس، جیسے بچہ ہے، پوتا ہے، اجارے پر دیتا ہے. بن بے معنی الہ ہے. یہ شخص اجارے پر دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے غلام کو، کس کے لیے؟ الہ کافر، من بے معنی الہ، کافر کی طرف. یعنی مستاجر کون ہے؟ کافر ہے. کافر کہتا ہے بھائی میرا کام کر دو، میرے گھر کو رنگ چونا کر دو، مسئلہ نہیں ہے. الہ کافر، کافر کو دیتا ہے. او مومن، یا کسی مومن کو دیتا ہے. او ملک، یا کسی بادشاہ کہتا ہے. او سوقت، یا کسی رعایا جو ہے. علامہ فسرنا مما تجوز الاجارۃ فی، وہ چیزیں جو ہم نے بتائی امام نے فرمایا جس کی طرف اجارہ جائز ہے. وَكُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ مبتدا فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَكَسْبُهُ.
اس کا جو فعل ہے وہ حلال ہے، اس سے جو پیسے آئیں گے اجارے کے وہ صحیح ہے، اس کا یہ مالک بن جائے گا، اور جو حرام اجارہ ہے اس کا مالک نہیں بنے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔